علامہ ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غار ثور پہ نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رکیں، پہلے میں جاتا ہوں، آپ رکیں، پہلے میں جاتا ہوں، پھر آپ تشریف لائیے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس دل میں ابو بکر صدیق پہلے آئے وہیں حضور تشریف لایا کرتے، اگر جناب صدیق نہ آئے تو پھر حضور بھی۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ کبھی کسی کا احسان رکھا نہیں، حضور نے فرمایا چل ٹھیک ہو گیا، ابو بکر سودا کر لیتے، گویا زبان حال سے سودا ہو گیا۔ غار میں پہلے صدیق گئے اور پھر حضور آئے، اور مزار میں پہلے حضور گئے پھر صدیق آئے۔ فرمایا جا تجھے بدلا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت آدمی ہیں جنہوں نے اپنا اعتماد بنایا تو بنایا کہاں؟ امام الانبیاء کی بارگاہ میں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح کا سونا سا بندہ ہے جس پر نبی پاک نے اعتماد کیا اور سب سے زیادہ کیا، اور وہ چیزیں جو مطلب بندہ کہتا ہے نا کہ یار یہ تو میری پراپرٹی ہے، یہ سارا کچھ، اس طرح کا حضور کا رویہ۔ حضرت صدیق اکبر بھی موجود نہیں، حضرت عمر بھی موجود نہیں۔ ایک بندے نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب واقعہ ہوا، یہ بخاری میں ہے، حضور ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، ایک بندہ بیل پہ سوار ہوا ہے، بیل بول پڑا ہے، بیل نے اس کو بول کے کہا ہے کہ بھائی میں نا ہل چلانے کے لیے ہوں، کھیتی باڑی کے لیے ہوں، میں سواری کے لیے نہیں، سواری کے لیے دوسرے جانور ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سواری گھوڑے پہ ہوتی ہے، اونٹ پہ ہوتی ہے، تو میں کوئی سواری کے لیے نہیں، میں تو ہل کے لیے ہوں۔ وہ بول پڑا ہے، پوچھنا چاہتا تھا حضور یہ بات ماننے والی ہے، پوچھنا چاہتا تھا۔ وہاں نہ حضرت ابو بکر ہے نہ حضرت عمر ہے، حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر بھی مانتا ہے، عمر بھی مانتا ہے، اللہ چاہے تو بیل بول سکتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر بھی مانتا ہے، عمر بھی مانتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شارحین حدیث کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، حضور بتانا چاہ رہے ہیں جو میں کہہ دوں نا یہ دونوں فوراً ہی مان جاتے ہیں۔ یہ اعتبار ہے عزیز بھائی۔ حضرت صدیق اکبر کا جو انداز ہے نا، میں آپ کو عرض کروں، خانقاہوں پہ غریب لوگ، آستانوں پہ غریب لوگ، مساجد میں غریب لوگ، میلاد کی محفل میں غریب لوگ۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ آ کے صف آرا جو ہوتے ہیں تو غریب، اور نام لیتا ہے گھر کوئی ہمارا تو غریب۔ یہ غریب لوگ ہیں جو آ کے یہاں اللہ اللہ کرتے ہیں۔ عمراء تو اپنی دولتوں میں اور بڑی بڑی دعوتوں میں اور بڑے بڑے معاملات میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر امیر آدمی تھے اور ان کا بڑا نام تھا، جانے جاتے تھے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا نا، ہلچل مچ گئی کہ ابو بکر کلمہ پڑھ گئے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس آیت کی تفسیر میں علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا اس کے پیچھے چل جو میری راہ لایا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تو جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، ہر کونے میں باتیں ہونے، ابو بکر بھی کلمہ پڑھ گئے۔ سنا، بڑا تاجر، سردار، اپنے قبیلے کا مالدار بندہ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑا نام رکھتے تھے۔ اب انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا تو ان کے جو دوست تاجر تھے نا، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اونٹ رکھے ہوں، ان کے دروازے بھی اونچے ہی ہوتے ہیں، تو اونچے دروازوں سے اونچے لوگ ہی آتے ہیں، اونچے اونچے لوگ ان کے دوست تھے۔ کون؟ سب سے امیر آدمی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، مکے کے بہترین تاجر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ ان کے دوستوں کی جماعت تھی۔ یہ سارے اکٹھے ہو کے نا تو تصدیق کرنے گئے، جا کے کہنے لگے ابو بکر آپ نے کلمہ پڑھ لیا، سنا ہے؟
آپ فرمانے لگے سادہ تو نہیں نا اس سوال کا جواب، یہ کوئی عام کسی کا ذکر تو نہیں نا کہ میں فٹافٹ کر دوں ذرا بیٹھ جاؤ، یہ بات کہ میرے دل آمنا کے لال کی باتیں کرے، ذرا بیٹھو نا، تسلی سے بیٹھو۔ بیٹھ گئے، حضرت صدیق اکبر نے بات شروع کی، انہوں نے نا کلام شروع کیا تو اس میں والہانہ پن اتنا تھا، پیار اتنا تھا، انہوں نے حضور کا تذکرہ یوں کیا، کبھی اخلاق کی بات، کبھی کردار کی بات، کبھی تعلیم کی سچائی کی بات، کبھی زبان کی صداقت کی بات، کبھی لفظوں کی رعنائی کی بات، کبھی نبی پاک نے جو حقوق بتائے ان کا ذکر، اس انداز میں حضور کا ذکر کیا کہ وہ جو تصدیق کرنے آئے تھے نا کہ آپ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، وہ سارے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، وہ بھی سارے سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، وہ بھی سارے حضور کی بارگاہ میں آ گئے حضرت صدیق کے ساتھ اور کلمہ پڑھ گئے۔ یہ جو اعتماد ہے نا حضرت صدیق اکبر کو حاصل، نبی پاک کا اعتماد، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں قیمتی چیز اعتماد ہے۔ یعنی آپ پر کوئی اعتماد کرتا ہے کہ نہیں؟ غریبی آ گیا نا، اتنا مشکل مسئلہ نہیں، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے، لیکن آپ کا اعتماد کس طرح کا ہے؟ سوسائٹی میں آپ کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ آپ کے اپنے کیا رائے رکھتے ہیں آپ کے بارے میں؟ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بندہ قابل اعتماد نہیں، یہ ہر جماعت کا ہی ممبر ہے، ہر گروپ کا ہی بندہ ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے۔ تو آپ اگر با اعتماد نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اور اگر آپ کا اعتماد ہے تو پھر بڑا مزیدار ہوتا ہے وہ آدمی جو غریبی میں بھی ساتھ ہو، امیری میں بھی ساتھ ہو، شہرت میں بھی ساتھ ہو، گمنامی میں بھی ساتھ ہو، وہ بڑا کمال شخص ہوتا ہے۔ وہ ایک درویش کہا کرتے تھے حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے یاری تو مکے میں لگائی تھی، یاری لائی سانے مکے چ تے جوان کرائی سانے بدر چ تے نال نبھائی نے قبر چ، پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، اسی تے پھر پیا اس دا ہی جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ ایک ایسی عجیب دوستی، ایک قبر تک ساتھ، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق پر اعتماد کیا گیا، پیار کیا گیا، حضور نے ان کو نوازا۔ نبی پاک کا خیال تھا کہ ہر معاملے میں کئی باتیں بتا سکتا ہوں، کہ حضرت عمر جیسے آدمی نے کہا یا رسول اللہ یہ فیصلہ کیوں ہو گیا، آپ سچے، قرآن سچا، اسلام سچا، کیوں ہو گیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اس لیے ہو گیا کہ تیری سمجھ میں نہیں بھی آ رہا، صحابہ کی نہیں بھی آ رہا، تو میں پھر بھی اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر سے جب جا کے انہوں نے پوچھا کہ یار یہ فیصلہ ہو گیا ہے، کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے وہی لفظ کہے جو حضور نے کہے تھے، فرمایا عمر چپ کر جا، وہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ جو خاص لگاؤ ہے نا کہ جو سونا کہہ دے گا، وہ جس وقت کہہ دے گا، وہ جس حال میں کہہ دے گا، وہ جس طرح کہہ دے گا، اور یار پیارا ہوتا ہے وہ بندہ جس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے مینوں نہ نہیں کر سکتا، میں وڈ بھی چھٹیا تے میرا ہے، دھتکار بھی دیا تو میرا ہے، میں نے نا اس پہ سارا وزن بھی ڈال دیا تو میرا ہے، رات کو بھی میرا ہے، دن کو بھی میرا ہے، دھوپ میں بھی میرا ہے، چھاؤں میں بھی میرا ہے، یہ کہیں جا نہیں سکتا۔ اس کو میں کہوں گا تو پیسے بھی لائے گا، جائیداد بھی لائے گا، نام بھی سارا میرے نام کر دے گا۔ وہ اگر یہ ساری صلاحیتیں کسی نے دیکھنی ہو تو حضرت صدیق اکبر میں ملے گی، ہر شے اپنا بچائے۔ ایک دن حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے مال نے بڑا نفع دیا، تو رو پڑے، کہنے لگے سونیا میرا کدو تے تہاڈا ہے، نہیں سمجھے آپ بات؟ انہیں ہم نے لفظوں میں بات کی ہے، حدیث سیاستہ میں موجود ہے۔ ابو بکر کے مال نے بڑا نفع دیا تو حضور نے میرا مال کہا تھا، کہنے لگے سونیا مال بھی تہاڈا ہے، جان بھی تہاڈی، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ آپ کا یا رسول اللہ ہمارا تھا کب؟ کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص اعتماد ہے نا، جو خاص حضور سید عالم علیہ السلام کا پیار ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے بڑی انوکھی، ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، اس نے نا کوئی حاجت سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، تو
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا دوبارہ آنا۔ خواتین نا بعضوں کا زیادہ گہرائی میں اتر کے بات کرتی ہیں، اس نے بھی ذرا گہرائی میں اتر کے سوال کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں آئی اور وقت جدائی کا ہوا، آپ ملے نہ، ملاقات نہ ہو سکی تو حضور پھر کیا کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فوراً فرمایا میں نہ تجھ سے ملا نا، اگر تو ابو بکر صدیق تو ملے گا نا، آپ کو ابو بکر صدیق تو ملیں گے نا، ان سے ملاقات کر لینا۔ خاص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اعتماد کیا حضرت صدیق اکبر پر، اور گہرا، اور حضور کی نا یہ خواہش تھی کہ ابو بکر صدیق سے ساری امت پیار کرے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے بڑا نفع دیا، انہوں نے اپنی جان کے ساتھ میرے ساتھ بڑی وفاداری کی۔ امام سیوطی حدیث لائے ہیں، حضور نے فرمایا ابو بکر سے پیار کرنا اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا میری ساری امت کے لیے ضروری ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ 22 جمادی الثانی کو چھٹی ہو حضرت صدیق اکبر کے نام، گلی گلی نیچے سے لے کر اوپر تک حضرت صدیق اکبر کے نام کی کانفرنسیں ہو، لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی روشن تعلیمات سے، کردار سے، سوانے سے، سیرت سے آگاہی ہو۔ کیا ہی اچھا ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان سیرت ہماری درسی کتابوں میں شامل ہو۔ یہ جو خود غرضی کا دور آیا ہے، بے وفائی کا دور آیا ہے، یہ جو اپنے حصے کا لالچ بٹورنے کا دور آیا ہے، اس دور میں ضرورت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیا جائے۔ اگر وفاؤں کے عنوان مرتب کر کے کوئی دنیا کو دینا چاہے تو حضرت صدیق اکبر کی زندگی مرتب کر کے دے، تاکہ لوگ اپنی طبیعتوں کے اندر وفا لا سکیں، پیار لا سکیں، محبت لا سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کرے ہماری حکومتوں کی ادھر بھی توجہ جائے، اور چلیں حکومتوں کی تو توجہ جو جانی ہے سو جانی ہے 22 جمادی الثانی کو۔ ہم سب کو تو ان کا دن منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ گھر گھر ان کا ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ان کا تذکرے سے ہماری اولادوں کے دلوں کو ہمیں منور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جگہ جگہ ان کا ذکر ہو، کس لیے ہو؟ کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ابو بکر کا شکریہ بھی ادا کرو اور میرے ابو بکر سے محبت بھی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا حضرت صدیق اکبر سے بڑا پیار کرتے۔ بخاری شریف میں نا ایک عجب روایت ہے، انوکھا اس کا طرز ہے اور سمجھنے لائق ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بات میں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکر رنجی ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا، لوگ کٹھے رہتے ہیں تو ہو بھی جاتا ہے۔ آپ فرماتے اختلاف رائے ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے سخت بات کی تھی، پھر مجھے احساس ہوا تو میں نے عمر سے معافی مانگی، لیکن سیدنا عمر کے مزاج میں جلال تھا، طبیعت میں، انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر وہاں سے نکلے اور سیدھے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بھی احساس ہوا کہ ارے یار جب حضرت ابو بکر نے درگزر کا کہا تھا تو مجھے کر دینا چاہیے تھا، میں نے بات کو طول دیا۔ فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا تو پتہ چلا وہ تو حضور کی بارگاہ میں گئے ہوئے۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا، نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے بات سنا دی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک سخت بات ہو گئی، عمر ناراض ہو گئے، پھر میں نے معافی چاہی لیکن عمر نے معاف نہیں کیا۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں جناب عمر جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو میں نے نبی پاک کے چہرے پہ جلال دیکھا، حضرت صدیق اکبر نے بھی دیکھا، حضرت عمر نے بھی دیکھا، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال نظر آ رہا تھا کہ حضور شدید جلال میں ناراض ہے۔ کہتے حضرت صدیق اکبر اٹھے، حضور کے قریب جا کے تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیا، عرض کی یا رسول اللہ غلطی میری تھی،
عمر سے میں نے معافی چاہی لیکن ان کی مرضی تھی، انہوں نے معاف نہیں کیا۔ حضور وہ میں بھول گیا تھا، میری غلطی تھی۔ تو نبی کریم نے کس طرح کلام فرمایا؟ فرمایا عمر تمہاری قوم نے نا مجھے جھٹلایا تھا، ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی۔ فرمایا لوگ تلواریں لے کے مجھے شہید کرنے نکلے تھے، ابو بکر نے سینہ کھول کے میرا دفاع کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے گھٹنے پکڑے، یا رسول اللہ وہ میری غلطی ہے، حضور مہربانی فرمائے، میں کون ہوں مال خرچ کر سکوں، میری کیا حیثیت ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ ایسی بات کوئی نہیں۔ تو محبوب فرمانے لگے کیا جملے ہیں، کیا درد ہے۔ حضور نے فرمایا عمر کیا تم میری وجہ سے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ مانا کیا ہے کہ اگر بات ہو بھی گئی تھی تو تم میرا جان کے، میرا محبوب جان کے، پیارا جان کے چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں وہ دن اور تا دم وصال پھر کسی بندے نے حضرت صدیق اکبر کو تکلیف نہیں دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کا عجیب رنگ ہے کہ اگر ملی، قومی، عالمی قیادت والے ان کے پیچھے چلیں گے تو انہیں بھی بڑی خیرات ملے گی۔ وہ دلیر لیڈر، وہ دلیر رہنما کہ جنہوں نے منکرین زکوٰۃ کے معاملے میں اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہاں تک اعلان کر دیا کہ بھئی یہ کام میں ضرور کروں گا، چاہے میں مدینہ شریف میں اکیلا رہ جاؤں مدینہ منورہ میں، اور جنگل کے درندے آ کے میری بوٹیاں نوچ کے لے جائیں، تو پھر بھی قیادت چونکہ میرے ذمے ہے تو میں سب کچھ قربان کر کے بھی دین متین کا تحفظ کروں گا۔ یہ ہے ان کی وہ قیادت جس کے پیچھے پھر لوگ چلے۔ لیکن ایک تو یہ تاریخ ہے کہ ایک مضبوط اعصاب والے قائد، اور ایک تاریخ یہ ہے بڑے بڑے لوگوں کو دنیا میں وفادار کہا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو عاشق کہا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ فنا ہے اپنے محبوب کی محبت میں، بڑے بڑے لوگوں کو کہا گیا کہ ان سے بڑھ کے ادب والا کوئی نہیں۔ لیکن تاریخ لکھنے والے اور قوموں کے حالات قلم بند کرنے والے اور لوگوں کو ادب کا، عشق کا، وفا کا پیغام دینے والے جب بھی قلم اٹھاتے ہیں نا اور وفا کی وہ حد تک جانے لگتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے جو نام نظر آتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ وفا بھی ختم ہے، ادب بھی ختم ہے، عشق بھی ختم ہے۔ کوئی دنیا کی تاریخ جس میں ادب لکھا جائے گا وہ محتاج رہے گی کہ اسے خیرات صرف حضرت صدیق اکبر کے دروازے سے ملے گی۔ وفاداری ہو، ادب ہو، عشق ہو، جانثاری ہو۔ یہ لوگ بڑا کچھ دیکھ داکھ کے چلتے ہیں، لیکن اقبال جیسے لوگ کہنے لگے جس بندے نے ختم کر دی ہے نا بات، ختم بس کر دی کہ اس سے آگے ہماری کائنات ختم ہو جاتی ہے، بس وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہماری دنیا شروع بھی مدینے والے محبوب کے قدموں سے ہوتی ہے اور ختم بھی مدینے والے محبوب کے قدموں سے۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس، ختم ہو گئی بات۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنا، ان کے احوال کو جاننا، ادب والے لوگوں کے لیے، عشق والے لوگوں کے لیے، اتباع والے لوگوں کے لیے، سید عالم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنے والے لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ وہ جتنی دیر تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اتنی دیر تک پتہ نہیں چلے گا کہ حضور کا ادب کیسے کرنا ہے، حضور کی اتباع کیسے کرنی اور محبوب سے محبت کیسے کرنی۔ یہ ضروری کام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کے اندر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا کہ اس کے رستے پہ چلو، اس کی راہ پہ چلو جو میری طرف رجوع لایا ہے، جس نے میری طرف رجوع کیا اس کے پیچھے چلو۔
علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب جناب صدیق اکبر نکلنا پڑا تھا۔ آدمی جس لیول کا ہوتا ہے اس کی دوستیاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں، اور جب کوئی بڑا آدمی کسی دینی اسلامی روحانی زندگی کو اپناتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی وہ زندگی اپنا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو صاحب تفسیر روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بڑے گہرے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق کے، جو تاجر تھے نا بڑے بڑے مکے کے، چونکہ جناب صدیق اکبر بھی تاجر تھے۔ یہ تاجر سارے دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے۔ کون کون؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سارے لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ تاجر تھے۔ تو جب پتہ چلا نا کہ ایک بڑے تاجر نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر آدمی تک بات پہنچ گئی، ہر شخص نے اس بات کو سن لیا۔ اب وہ سارے لوگ تصدیق کرنے کے لیے کہ یار بڑا سیانہ بندہ ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، تاجروں میں اس کا بڑا نام ہے، کاروباری لوگ اسے بڑے قریب سے جانتے ہیں، تو وہ تصدیق کرنے کے لیے سارے لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس آئے۔ حضرت صدیق اکبر سے تصدیق اس طرح کی سنی، اس طرح کی تصدیق سنی، اس طرح کی تصدیق سنی کہ پھر سارے ہی مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ گئے، حضور کا کلمہ پڑھ گئے، بس تصدیق کرنے آئے، تصدیق کرنے آئے حضور سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تیریاں ویکھ کے اداواں تے میں مرید ہی ہو گئی۔ پھر وہ سارے حضور سید عالم آئے تھے تصدیق کرنے، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ تو وہ نا حضور کی غلامی میں آ گئے۔ تو سمجھ لیں اس بات کو اور اس پر غور کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس غلام کا یہ حال ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں انقلاب برپا کر دے۔ اتنا اثر ہوا باقی لوگوں پہ کہ وہ تصدیق کرنے آئے تھے، تصدیق کرنے، اور ایسی تصدیق انہوں نے کی، ایسی تصدیق کی کہ پھر ساری زندگی مدینے والے محبوب کے گن گا کے گزار دی، ساری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مقدس زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت گزارا۔ آپ مختلف مقامات پر قرآن مجید کو دیکھیں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف شانیں آپ کو قرآن حکیم میں نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی۔ اور وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی، چھپا کے بھی، دن کو بھی، رات کو بھی۔ تو یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، اور راز ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اب ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی ہی کو آپ دیکھ لیں تو علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایک دفعہ خرچ تو ہمیشہ کرتے رہتے تھے، ایک دفعہ ارادہ بن گیا، اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں ایک دفعہ ارادہ بن گیا کہ میں نے 40,000 دینار خرچ کرنے اللہ کی بارگاہ، اور کرنے اس طرح ہے کہ دن کو بھی خرچ کرنے، اور اگر کوئی آدمی رات کو لینا چاہے تو اسے یہ نہ محسوس ہو کہ یہ تو صرف اجالے میں دینے والے ہیں، اگر کوئی رات کی تنہائی میں لینے آئے گا تو اسے بھی دیں گے، خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں۔ اور 10,000 دینار، 40,000 کل دینے تھے، 10 خرچ کیے دن کو، 10 خرچ کیے رات کو۔
10 اس وقت خرچ کیے جب ساری دنیا اعلان ہوتا ہے نا چندے کا تو سارے دے رہے ہوتے، 10 اس وقت خرچ کر دیا 10,000 دینار، اور پھر 10 چھپا کے خرچ کیا، 10 چھپا کے بھی خرچ کیا، یعنی اس وقت بیچ مجمع کے بھی دینا بعضوں کا بہتر ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی رغبت ہوتی ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر کہیں خرچ کرتا ہے تو پھر دوسرے بھی دیکھ کے خرچ کرتے ہیں، تو جب سب دے رہے تھے تب بھی دیا، اور جب کوئی نہیں دے رہا تھا تو تب بھی دیا، اور دن کو بھی دیا اور رات کو بھی دیا، تو رب کریم نے پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو آپ پڑھیں، اس پر آپ غور کریں، ایک مقام نہیں درجنوں مقامات آپ کو ایسے ملیں گے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر، تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں اس جنت کی جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں یہ جو کہا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ ڈٹ گئے، پھر ان پر فرشتے اترے اور فرشتے خوشخبری دینے کے لیے اترے، فرمایا یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب کوئی اور کلمہ نہیں پڑھتا تھا، پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر آزاد مردوں میں سے پہلے مسلمان، آپ نے کلمہ پڑھا، رش دیکھ کے تو بھائی عام جگہ پہ بھی بڑے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں ابتدا میں بالکل شروع میں جس ہستی نے صرف جلوہ والضحیٰ دیکھا، آج لوگ بڑے جمہوریت پسند ہیں کہ ساری دنیا جدھر جائے گی ہم نے ادھر جانا ہے، جدھر رش زیادہ ہوگا اس وقت ہم چلیں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کلمہ پڑھا جب اسلام پر تنہائیاں تھیں، غربتوں کا دور تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری دنیا کدھر ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب کی رضا کدھر ہے، اور پھر اس پر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، تکلیفیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں غلامی مل جایا کرتی، تکلیفیں برداشت کی، مار بھی کھائی، مال بھی دیا، تکلیف بھی سہی، تانے بھی سہے، باتیں بھی سنی، قبیلے کے اندر سے بھی مخالفت ہوئی، باہر سے بھی مخالفت ہوئی، وہ ڈٹے رہے۔ تو فرماتے جب یہ ڈٹ گئے نا تو پھر میں نے بھی ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی لاوارث نہیں چھوڑا، پھر ان کی مدد اللہ نے اپنے فضل سے فرمائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس حیات مبارکہ، اس پر بے شمار فضائل میں آپ کو احادیث ملیں گی، بے شمار آپ کو آیات بینات ملیں گی۔ سمجھنے کی چیز یہ ہے ان کی زندگی کو دیکھا جائے، پڑھا جائے۔ میں نے بڑا غور کیا ہے، جتنا کو میرا محدود سا مطالعہ ہے، جتنا کو میں فہم اور علم رکھتا ہوں، میں نے بڑا غور کیا ہے اور بڑی باریکی سے کیا ہے، اور ان کی زندگی کے شب و روز کو بار بار پڑھا ہے، اور وہ جتنے پیچ و تاب ہیں ہجرت سے لے کر بدر تک اور بدر سے لے کر فتح مکہ تک، ہر میدان، ہر جگہ، ہر کوچہ، ہر نگر، ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس طرح پروانہ چراغ کے گرد گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، روشنی جہاں نظر آتی ہے تو پروانہ ساتھ ہی نظر آتا، کہیں اور دکھائی دیتا ہی نہیں۔ اسی طرح میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی کے گرد جو پروانہ دیوانہ وار ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔
حضور کی رضا کو پا لینا۔ حضور کیا چاہتے ہیں اس چاہت کے مطابق کوشش کرنا۔ جس نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عداوت رکھی اس کے ساتھ عداوت رکھنا، اسے اپنا دشمن جاننا۔ جس کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ ہو گیا، جو حضور کا وفادار ہو گیا، اس کے ساتھ دست شفقت پھیرنا، اس سے پیار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، اپنی ظاہری زندگی کو، اپنے وجود کو، اپنی خواہشات کو، اپنی اولاد کو، اپنے تعلق کو، سب کو پیچھے رکھ کے سب سے آگے اپنے محبوب کی ذات کو رکھنا۔ یہ کمال صرف حضرت صدیق اکبر ہی کو حاصل ہے۔ لوگ عمل کرتے ہیں پر مزیدار نہیں کرتے، چل پڑتے ہیں پر پورا نہیں چلتے، رشتہ بناتے ہیں بس سوچتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے، اتنی زیادہ وفا اور اتنی زیادہ پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے، پھر وہ رشتے نبھائے، پھر انہوں نے حضور کی اس غلامی کو نبھا کے دکھایا۔ کلمہ پڑھا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ابو بکر نے دوستی لگائی تھی مکے میں، اور جوان کرائی بدر و احد خندق میں، اور فرماتے ہیں ساتھ نبھائی ہے قبر میں بھی۔